اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے چاہا 4 پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد ہے صلی اللہ علیہ نمبر وسلم 1 اس کی کچھ وضاحت آپ کو پیش کروں، تعلیمی معاملات میں کمی، کیونکہ کائنات میں نمبر 2 اس سے تربیت پہلے بالکل یہ نہیں۔ نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ پہلی دفعہ اس دنیا میں حکمران کسی کو محمد نام دیا کسی گیا، بھی قسم کی مانیٹرنگ یا اور یہ نام اللہ نے آپ کے لیے پسند فرمایا۔ دباؤ سے آزاد، آسمانوں پہ آپ کا نام اور احمد تھا، علماء کرام بھی ہر قسم کے دنیا پہ دباؤ آپ سے تشریف آزاد۔ لائے تو آپ کا نام محمد صلی اللہ کیونکہ علیہ میں نے یہ وسلم رکھا گزارش گیا، کی تھی دوستوں سے اور جب دنیا سے آپ پردہ فرما گئے کہ گے، یہ ذہن میں رکھیں اور جیسے فوکس پردہ کریں آپ فرما گئے، اور جب قیامت کے معاملات ہوں گے تو وہاں آپ کا نام محمود ہوگا، جس کے لیے ٹی وی قرآن میں کھولیں، ریڈیو یہ کھولیں، وضاحت اخبار بھی کی اٹھائیں، گئی رسالہ اٹھائیں، کہ تم رات کو اٹھا بہت کرو، زیادہ ایک پیر تبلیغ اٹھو، 2 دین، پیر دعوت اٹھو، دین تھوڑا کی جا اٹھو، رہی زیادہ اٹھو، کہ تاکہ تمہیں مگر مقام معاشرے محمود میں پہ کھڑا اثرات کیا نہیں۔ جائے۔ میں اس کی تھی کہ یہ تو میرے دل میں یہ تھی بات 12 ربیع الاول کا میرا موضوع ہے کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا 4 وضاحت پوائنٹ آپ تک پہنچائی بتائے جائے، جائیں، سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے مگر یہ نام کیوں پسند فرمایا اور اس میں کیا ریمیڈی حکمتیں بیان نہیں پوشیدہ رکھی۔ چڑھایا سب تھا سے آپ بڑی نے بات ہوتی ہے مسئلہ ناموں کے اندر چھپی ہوئی حکمت، اور جہاں علماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ خطیب، وسلم کا معاملہ آ جائے وہاں بے علامات، شمار حکمتیں موجود پیر، ہوتی ہیں۔ خانگاہی سسٹم، اس نام میں تھوڑی تھوڑی آپ ایک کا آدھ پروگرام بھی واضح کیا مختلف جگہ پہ پروردگار نے، اور خامیاں بیان کی، جو اپنا تعلق خاص باقاعدہ تھا اس کا بھی اظہار جیسے کیا۔ جہانگیر صاحب نے فوکس کیا، تو حضرت صاحب پہلا نے لفظ فوکس جو نہیں اس میں استعمال ہوا اور جو رکھا گیا وہ کیونکہ میں میم تو ہے۔ یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ آپ اللہ میں کی سے کوئی طرف بھی سے دوست، جو کوئی اچھی محبت ہے بات، رسول اللہ سے کوئی اللہ کام کو، کی اس کا بات، اظہار ہے۔ کسی بھی میم انسانی ذہن پر محبت کے اظہار کے لیے استعمال اگر وہ ہوا، غور و فکر جو اللہ کرے، نے آپ پہ مہر کی تھوڑا اس کے لیے استعمال جھانکے، ہوا، جو اللہ نے توجہ آپ کرے، کی مودت کی تو زیادہ اچھی باتیں اس کے لیے استعمال ہوا، مل سکتی ہیں۔ جو اللہ نے آپ سے مدد کا وعدہ فرمایا ہمیں بہرحال اس کے لیے انشاءاللہ استعمال ہوا۔ پھر جو راستہ نکالنا اللہ نے ہے، اپنی انسیت کا جو مانوس ہونا ہے بہتری رسول کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوششیں سے، اس کرنی کا ہے۔ اظہار فرمایا۔ مانوس ہونے کی اس سے بڑی اسی کیا لیے میں بات نے ہو تمام سکتی ہے دوستوں کہ کو اپنے یہ پاس آسمانوں دعوت پہ دی بلا لیا، اس کا اظہار بھی میم سے فرمایا، اور پھر مخلوق کے عمومی دلوں میں طور جو پر آپ کی محبت جو ڈال انداز دی ہم اس کا اپناتے ہیں، اظہار بھی میم ہی ہے کہ ساری مخلوق تنقید کائنات کا، میں جہاں کہ بھی جو دنیا مخلوق میں موجود سب سے ہے آسان کسی نہ ہے، کسی شکل میں رسول اللہ کوئی صلی مشکل اللہ علیہ کام وسلم نہیں سے مانوس بھی ہے اور رسول اللہ سے محبت بھی ہے۔ پھر اسی میم کے مگر سب سے تحت بڑھیا رسول اللہ بات کی یہ ہے محبت کو آپ پہ فرض کی طرح لاگو کہ کیا کہ تنقید آپ کا کم ایمان سے ہی کم نامکمل ہو، ہے میں آپ کا اگر غصہ رسول ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل سے نہ آپ کو اتنی محبت نہ ہو جائے، اپنی مال جان اولاد ناموس سے ذہن میں صرف یہ یہ سب ہونا چاہیے لفظ میم کہ کے ہمیں تحت، اور یہ بہتری کیسے سارا نکالنا کچھ من جانب اللہ ہے۔ خود محبت یہ کرنا، خامی مخلوق کے کسی دلوں کی میں نہیں ہے، محبت ڈالنا، محبت میری کی خامی۔ فرضیت آپ کے ایمان کے لیے شر ہر قرار انسان دینا، یہ پہلے میم کے دوسرے زیر کے لیے اثر ہے، شیشے اور کی یہی مانند میم ہے۔ تھا جس میں اللہ کی جب سب سے کسی میں زیادہ عیب تعریف نظر آپ آتا نے ہے، فرمائی، اور محمد کا مطلب آپ یہ ہے سمجھنے صلی کہ اللہ علیہ میرے ہے۔ وسلم بے پناہ تعریف کیا یہ گیا۔ شیشہ ہے، اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی شیشے کی کہ مانند کائنات میں جو وقت کی اور تو ٹائم کی تقسیم ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں تفقے پچھلی کو رات انہوں نے ہے، فوکس کیا۔ کائنات میں ہر لمحے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، میں نے اس موضوع پہ بات ابھی نہیں کرنی، اور وہ اس انشاءاللہ اذان میں زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو کروں کہ گا۔ نبی و تو آخر میرا موضوع زمان یہی ہے اور سچے رسول ہونے کہ کی تبلیغ شہادت دین موجود بڑھتی ہوتی جا ہے، رہی ہے، ہر معاشرہ جگہ وہ افراد نام پکارا جا رہا ہے۔ خالی ہے۔
عزت سے پکارا جا رہا ہے، تکریم سے پکارا جا رہا ہے، محبت سے پکارا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس کو پوری کائنات میں پھیلا دیا، اس نام کو بے پناہ تعریف کیا گیا کہ ہر جگہ تعریف جو ہے وہ ہو رہی ہے، ہر جگہ شناخت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جو پہلا شخص چاند پہ گیا تھا نیل آرمسٹرانگ، وہ سعودیہ میں آرامکو کمپنی میں ملازم تھا، بعد میں وہ اچھی جاب پہ تھا، وہ مسلمان ہوا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کا اسلام چھپایا جائے تاکہ لوگوں میں تاثر ہوتا ہے۔ تو مسلمان وہ کیسے ہوا؟ مصر کے ایک بازار سے گزر رہا ہے مغرب کے اذان میں، اس نے کہا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کی نماز کا بلاوا ہے، یہ اذان ہو رہی ہے ان کی مغرب کی نماز کی۔ اس نے کہا یہ آواز تو میں نے آسمانوں پہ بھی سنی تھی، یہ آواز تو میں نے آسمانوں پر بھی سنی تھی، اور اس سبب سے مسلمان ہوا۔ تو اذان کیا ہے؟ رسول اللہ کا ایجاد کردہ ایک طریقہ، اللہ کی تعریف کا، اللہ کی بزرگی کا، اللہ کی بڑائی کا، لوگوں کو بلانے کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شہادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ تو وہ آپ کی تعریف ہر سو پھیلا دی اللہ نے۔ یہ پہلے میم کے زیر اثر ہے۔ اللہ اپنی محبت میں اس نام کو اتنا پھیلا دیا کہ دنیا میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو قیامت تک اور بعد قیامت اس طرح جاری و ساری ہے۔ یہ سارا پہلا میم ہے، پہلے میم کے الفاظ کہ اس کی محبت کو چرند و پرند، دیکھو نا، لوگ جانتے ہیں کہ اونٹنی بھی داد رسی کے لیے آ رہی ہے، ہرنی بھی داد رسی کے لیے آ رہی ہے، فاختہ بھی داد رسی کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے اگر ان سب کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو اور ان سب کو محبت رسول اللہ سے؟ تو اللہ نے یہ کمال مہربانی سے اپنی خاص رحمت سے پہلا میم ہے، اس سے رسول اللہ کی محبت کو تمام مخلوقات میں پھیلا دیا۔ چرند پرند کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حشرات الارض، انسان، جو اللہ کے اس پروگرام کے تحت رسول اللہ سے محبت نہ رکھتا۔ بے پناہ عزت کیا گیا، بے پناہ تعریف کیا گیا، بے پناہ محبت کیا گیا۔ یہ پہلا میم ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کی محبت چھوڑ دیں، اس پہلے میم کو چھوڑ دیں، ہمارے پلے کیا بچے گا؟ کیا رسول اللہ کی محبت کے بغیر جو ایمان ہمیں نصیب ہوگا مکمل ہوگا؟ تو ہمارا تو ایمان ہی رسول اللہ کی محبت سے تکمیل پاتا ہے۔ تو ہم جو اعمال کریں گے نامکمل ایمان کے ساتھ، ان کی ویلیو کیا ہوگی؟ جتنے بڑھیا کام کر لیں اللہ کے ہاں تو نوٹس ہی نہیں ہوں گے، ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہوگا، اللہ کو وہ قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لیے شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تشریف فرما ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تمہیں اپنے مال، جان، اولاد، ناموس سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سب سے پیارے ہیں مگر اپنی جان سے پیارے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر پھر بات نہیں بنے گی، پھر بات نہیں بنے گی۔ توجہ فرمائی تو پھر گویا ہوئے عمر فاروق، یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی پیار ہیں۔ آپ نے فرمایا اب بات بن جائے گی۔ وہ عمر فاروق جس گلی سے گزر جائے اس سے شیطان بھاگ جائے، جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری رہنی ہوتی تو نبی عمر ہوتا، جو آپ کی زوج کے والد، سسر آپ کے، مکہ میں ایمان لانے والے، ہر غزوہ میں شامل ہونے والے، خلیفۃ المسلمین، مگر ان کی بات نہیں بن رہی محبت رسول کے بغیر۔ ہماری کیسے بن جائے گی؟ تو آپ کے نام کے ساتھ ہمیں یہ پہلے میم کے ساتھ کوڈ دے دیا گیا کہ تمہاری بات تب بنے گی جب تم محبت رسول میں ڈوب جاؤ گے، ورنہ نہیں بنے گی جو مرضی کرو، کیونکہ ایمان نامکمل ہوگا۔ تو جب ایمان ہی نامکمل ہوگا تو اعمال کیا بیچتے ہیں؟ تو یہ آپ کا جو اس میں مبارک ہے، اس میں کوڈ ہے، تو سب سے پہلا کوڈ ان کا جو ہے وہ محبت کا کوڈ کی طرف سے ہدایت کا ہے کہ اللہ نے ہے بیچ میں ڈال کے میم کے بعد یہ بتا دیا کہ یہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، اور تمہیں بھی ہدایت کی توفیق اس کے بغیر نہیں ملنے والی۔ پھر خود اللہ کے حبیب فرمایا کرتے تھے کہ میری ہیبت ایک ماہ کی مسافت سے لوگوں کے دلوں پر بیٹھ جاتی ہے۔ تو وہ ہیبت کا بھی یہ ہے کہ رسول اللہ کو آپ کی ہیبت، آپ کی قوت
کا لوگوں کو احساس، ایک مہینے کی مسافت جو اس زمانے میں اونٹ پہ ہوتی تھی اب کتنے سو کلومیٹر بنتی ہوگی، وہ دلوں پر بیٹھ جاتی تھی۔ پھر یہ اس بات کا بھی ہے کہ ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، اللہ نے حمایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ یہ اس بات کا بھی ہے، رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے پروگرام کے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کے ہمراہیوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کی حمایت اللہ نے نہیں کی۔ یہ ہے اس بات کا بھی ہے، اللہ نے اپنے رسول کو اہمیت دینی ہے، اہمیت دینی ہے۔ یہ اس بات کا بھی ہے، یہ اس بات کا بھی ہے کہ کائنات میں جو روحانی حکمرانی ہے وہ رسول اللہ کے ذریعے ہی اللہ نے دینی ہے۔ اس کے بغیر کسی کو روحانی حکمرانی نہ میسر نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اس حکمرانی کا بھی ہے رسول اللہ کے نام میں جڑا ہوا، یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ جو آپ کے نام مبارک کا دوسرا اسم ہے، ہدایت، حمیت، ہیبت، اور دلوں پر آپ کی ہیبت تاری ہو۔ آپ دیکھیے ابو جہل نے کسی کے پیسے دینے تو کسی نے مذاقاً کہا کہ تم محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں ابو جہل سے پیسے لے لیں گے۔ مذاقاً کہا، انہیں معلوم تھا کہ شدید مخالف ہے، ابو جہل کو تو آپ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے تھے۔ جب وہ ضرورت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یہ معاملہ، کہنے لگے چلو میرے ساتھ۔ آپ گئے اور ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل اس غریب آدمی کے پیسے اس کو لوٹا دے۔ اتنی جرت نہیں ہوئی اس کو کہ آگے سے کوئی سوال جواب بھی کرتا۔ گھر کے اندر گیا اور اس کے پیسے لے کے آیا، کانپ رہا تھا۔ تو یہ وہ حمایت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ وہ ہیبت ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کے دلوں پر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر لوگوں کی طرف سے ہر جگہ آپ کو حمایت نصیب ہوئی۔ جتنے لوگ تھے سوائے چند کے سارے اسلام میں داخل ہوئے، آپ کے ہمراہی اور ساتھی بنے، آپ کے صحابہ رسول کہلائے، آپ کے ساتھ شامل ہو کر جنگیں لڑی، غزوات لڑے، اور اللہ کے ہاں بہت بڑے برگزیدہ ٹھہرے آپ کی حمایت کی وجہ۔ آج تک آپ دیکھ لیں کیسے مسلمان ہو، انتہائی کمزور ایمان کا مسلمان ہو، نماز روزے کا پابند نہ ہو، مسجد جانے کا عادی نہ ہو، اچھے کام کرنے کا عادی نہ ہو، مگر جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جاتا ہے تو آپ کی محبت حرمیت میں کیا آدمی سب کچھ نہیں کر گزرتا؟ یہ اس نام کے پرتوں ہیں، یہ اس نام کے چھپے ہوئے بھید ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ان کو واضح کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، کیونکہ بعض جگہ یہ پوائنٹ ریز کرتے ہیں لوگ کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر جتنی شدت سے اور گہرائی سے اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے وہ ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ وہ اس کو کچھ زیادہ بڑھیا بات نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، مگر اللہ نے یہ کمال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ محمد دے کر اس میں سارے کوڈ بتا دیے کہ نہ تمہیں اللہ سے کوئی انعام ملے گا، نہ تمہیں دنیا میں خیر خائی ملے گی اگر صحیح معنوں میں رسول اللہ سے محبت نہیں کرو گے، صحیح معنوں میں رسول اللہ کی حمایت نہیں کرو گے۔ اور ایک کمال کر دیا پروردگار عالم نے، ایک ایسا کردار پٹ کر دیا اسلامی تاریخ میں جسے عبداللہ ابن ابی کہتے ہیں، رئیس المنافقین، اس کے ساتھی بھی مگر لیڈر ان کا وہ تھا۔ داڑھی بہترین تھی اس کی، لباس بہترین تھا اس کا، تکبیر اولا اس کی کبھی ضائع نہیں ہوئی، دوڑتا ہوا آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرماتا تھا، مگر نام کیا ملا اس کو؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، جن کے لیے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مجھ سے مغفرت مانگے گا تو میں انہیں معاف نہیں کروں۔ تو نے ان کے جنازوں پہ نہیں آنا، تو نے ان کی قبروں پہ جا کے کھڑا نہیں ہونا۔ نقص کیا تھا ان میں؟ نمازیں تو پڑھ رہے تھے، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، سر بھی ڈھانپا ہوتا تھا، نقص یہ تھا نہ رسول اللہ سے محبت تھی اور نہ رسول اللہ کی دل سے فرما برداری۔ اللہ نے یہ کردار ایسا پٹ کیا تاکہ آنے والی نسلوں کو، آنے والے انسانوں کو، آنے والی امت کو یہ پتہ لگ جائے کہ اصل کمال اور خوبی صرف عبادات کرنے میں نہیں ہے۔ اگر دل سے تم رسول اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے، آپ اندازہ لگائیے، فرمایا گیا کہ جو فیصلہ تمہارے لیے رسول کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے خلاف دل میں کدورت بھی نہ لانا ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا۔
چاہے جائے کہ اس کو نہ مانا جائے، اس پہ معترض ہوا جائے، اس پہ تنقید کی جائے۔ ایک شخص کے خلاف فیصلہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، تو وہ چلا گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ میں نے کہا پہلے کہاں گیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس، انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کیا، میں اس فیصلے کو نہیں مان۔ عمر اندر گئے اور تلوار نکال کے لائے، اس کی گردن اڑا کہ جو رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ اللہ کو کب مانتا ہے اور اللہ کی کب مانتا ہے؟ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، دین ہمیں سمجھانے کے لیے اسلام میں عبداللہ ابن ابی جیسے کریکٹر بتایا گیا آپ کو۔ تو منافقت کی بنیاد کیا تھی کہ رسول اللہ کے فیصلوں کو دل میں نہ ماننا، زبان سے تو وہ کہتے ہی نہیں تھے، ان کی فرما برداری نہ کرنا، ان سے محبت نہ کرنا۔ آج ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہ جو ہے جس کے تحت ہمیں رسول اللہ کے ہر کام کی حمایت کرنی ہے، ورنہ ہمارا ایمان نہیں بچتا۔ انگریز نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اس کے لیے بڑی کاوشیں کی۔ مسلمانوں کے دل سے، دماغ سے، ذہن سے یہ نکال دیں کہ رسول اللہ ان کی شفاعت ہے، تاکہ ان کی اٹیچمنٹ کم ہو جائے رسول اللہ، ان کی محبت کم ہو جائے، پھر ان کو قابو کرنا آسان ہو جائے۔ کیونکہ رسول اللہ کی محبت ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہمیں میسر ہے کہ جو ہمیں تمام تر بے اعمالیوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول سے جوڑی رکھتی ہے اور قربانیاں کرنے پر آمادہ کرتی۔ تو یہ جو آپ کے نام کے ساتھ اللہ نے ہے جوڑا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں پنہا ہیں، یہ اس کے زیر اثر ہے۔ اللہ نے جو چار لفظ تو تین ہیں مگر میم کیونکہ دو دفعہ ہے، تو اس کی حکمتیں ہیں جو ہم پہ نہیں کھل رہی۔ اگر یہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا کیا قوتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہم بہت سے برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، آپ کے پسندیدہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو لفظ، تیسرا میم پھر ہے، تیسرا میم پھر ہے، میم دو دفعہ ہے، تو تیسرا میم کیا ہے؟ پھر رسول اللہ کی ایک بات ہے کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات پر اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کھڑا۔ آپ نے دو ہی تو مشن تھے آپ کے بڑے، شرک و بت پرستی کا خاتمہ اور لوگوں پر بندوں کی حکمرانی ختم کر کے اللہ کی حکمرانی قائم کرنا۔ یہاں بھی ہے ہی استعمال ہو رہا ہے حکمرانی کے، آپ کے نام مبارک کا دوسرا لفظ۔ پھر اللہ کی حمد بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی نے اللہ کی تعریف کی، کسی نے حمد بیان کی، اور پھر لوگوں کو اللہ کی حمد کے لیے تیار کرنا۔ سارا قرآن اٹھا لیں، ساری احادیث اٹھا لیں، سکھایا یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہ تعریف کے قابل صرف اللہ ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بیان کرو، اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو۔ یہ جتنی بھی حکمرانی کی بات ہے، حمایت کی بات ہے، حمد کی بات ہے، لفظ ہے سے ہی ہے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کیا کسی مخلوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف کا حکم کیا؟ تمام تعریفوں کا حقدار صرف اللہ کو ٹھہرا۔ لفظ ہے کا حق آپ نے ادا کیا اور ہر حق کی بات کی ہے، ہر حق کی حمایت کی ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہم بھی ان چیزوں کو سمجھیں، سیکھیں اور ان کو لے کر آگے بڑھیں۔ پھر آپ اندازہ لگائیں دوسرا میم جو ہے، دوسرے میم کی جو نسبت ہے وہ مخلوق سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلا نیم خالق سے متعلق تھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، دوسرا میم یہ ہے کہ مخلوق نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ نے مخلوق کو کیا تربیت دی، کیا ٹریننگ دی، کیا سکھایا۔ پہلی چیز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق سے پیار محبت کی، انہیں عزت دی، کسی کے جذبات کو کبھی مجروح نہیں کیا، کسی میں احساس محرومی پیدا نہیں ہونے دیا، کسی کی عزت نفس پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دیا، مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دیا کہ جو عیال اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت، یہ سکھایا آپ کو۔
مخلوق کی قدر سکھائی، جن کو آج ہم حقوق العباد کہتے ہیں، یہ رسول اللہ نے آپ کو ٹرین کیا۔ عباد جو ہے ساری مخلوق ہے، مخلوق کے حقوق بتائے، اس میں والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتوں کے، لین دین کے، پڑوسیوں کے، عزیز و اقربا کے، کوئی ایسا حق نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو حاصل ہو اور آپ تک نہ پہنچائی ہو بات۔ یہ جو دوسرا میم ہے یہ اس کے تحت، اور مخلوق نے بھی جو رسول اللہ سے محبت تھی اس کا بے پناہ اظہار کیا۔ آپ کے کہنے پر لوگوں نے اپنے گھر نہیں لٹا دی، آپ کے فرمانے پہ اپنی بیویاں تک نہیں بانٹ دی، آپ کے حکم پر کیا سارا سامان زندگی کا جہاد میں نہیں دے دیا، کیا اپنی گردنیں نہیں کٹوا دی؟ کون سا ایسا کام ہے جو مخلوق نے بھی رسول اللہ کی محبت میں قربانی نہ کی، سب کچھ نچھاور نہ کر دیا؟ تو یہ جو دوسرا میم ہے یہ مخلوق کی محبت جو رسول اللہ نے کی، اور مخلوق کی محبت جو مخلوق نے رسول اللہ سے کی اس کی نمائندگی کے لیے، اور پھر مخلوق کے دلوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار عالم کی محبت ڈالی اس کے لیے۔ شروع میں تو صرف لوگوں اللہ کا نام ڈر کے طور پر لی، خوف کی علامت کہ اللہ سے ڈرو، اور بعد میں یہ احساس ہوا کہ اللہ سے ڈرنے کی نہیں محبت کرنے کی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کر کے دکھائی کہ اپنے لیے اس کائنات میں سے میرے آقا نے کچھ نہیں کیا۔ جب بھی لوگوں کو سکھایا، سمجھایا، سنایا، دکھایا اللہ کے کہ اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے لیے مال خرچ کرو، اس کے لیے وقت خرچ کرو، اس کے لیے ٹیلنٹ کا استعمال کرو۔ یہ پوری محبت جو ایک اسلوب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی، تاکہ آپ صحیح معنوں میں میم کا دوسرے میم کا حق ادا کرنے والے ہو۔ اپنے اصحاب سے آپ نے کتنی محبت، بے پناہ محبت، اصحاب صفا سے آپ کو کتنی محبت تھی کہ آپ انہی میں بیٹھا کرتے، زیادہ وقت انہی کے ساتھ، اور ایک جملہ تک فرمایا میرے آقا نے، میں نے پہلے یہ کوٹ کیا تھا، اے اللہ وہاں بھی میم ہی ہے، مجھے مسکینوں میں رکھنا، مسکین کا بھی انہی میں مارنا اور انہی میں۔ یہ اپنے اصحاب سے اللہ کے لیے بے لوث کام کرنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی محبت کا اظہار۔ ساری محبت آپ کے نام میں پوشیدہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی محبت کا اثر ہے کہ آپ مخلوق کی مدد کرتے ہیں، اور مدد کیا کرتے ہیں کہ ان کو دوزخ سے نجات دلوا رہے ہیں۔ سب سے بڑی مدد انسانیت کی یہ ہے کہ ان کو دوزخ سے نجات دلوا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ایمان سکھا رہے ہیں، ان کو عبادات سکھا رہے ہیں، ان کو معاملات سکھا رہے ہیں، ان کو معمولات سکھا رہے ہیں، ہر چیز میں ٹریننگ دے رہے ہیں اسی محبت کے تحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کے ساتھ سارا بنیاد ان کی بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہے سب یہ محبت کی وجہ سے۔ اگر اتنی شدید محبت آپ کو اللہ سے اور مخلوق سے نہ ہوتی تو کیا پروردگار عالم آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب نہ دیتا؟ اسی محبت کے زیر اثر دی ہے اللہ نے آپ کو یہ خطاب کہ آپ تمام عالمین میں رحمت کرنے والے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے اندر محبت کا خمیر کتنا گندا گیا، کہ خالق سے بھی بے پناہ محبت اور خالق کی مخلوق سے بھی بے پناہ محبت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر اپنے وقت کے سارے ولی چلے، اور انہوں نے اسی راستے کو اختیار کیا، اللہ تک پہنچنے کا اس کو سیڑھی بنایا کہ اس کی مخلوق سے محبت۔ اگر اس کی مخلوق سے محبت کرو گے تو مخلوق اللہ کا کنبہ اللہ راضی ہو۔ یہی وہ راستہ اختیار کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے قریب سے، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، مختلف نام دیتے تھے، ان سب لوگوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نظر آیا اور آپ کی محبت کو انہوں نے پرکھا، اس سارے لوگ صاحب ایمان اور پھر رسول اللہ کے دیوانے۔ پھر آپ دیکھیں اسی محبت کے تحت جو آپ کو مخلوق سے ان کو گمراہی سے نکال کے سیدھے راستے پہ، کیونکہ جو بھی شخص گمراہی میں پھنسا ہوا ہے وہ یقینی طور پہ خسارے میں ہے اور پریشانی میں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کو بے چینی نظر آتی ہے وہ انہی لوگوں میں ہے جو کسی نہ کسی گمراہی میں پھنس گئے۔ جو لوگ اس سے آزاد ہیں، اس سے بچ گئے ہیں، وہ بہت بہتر حالات میں محفوظ ہیں۔ تو مخلوق کو محبت دیتے ہوئے ان کو گمراہی سے نکال کے سیدھے راستے پہ۔ آپ دیکھیں اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کسی قیمت پہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ گمراہی کی طرف جائیں، تو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے اس سوچ پر؟ وہ آپ کی محبت ہے۔ اس محبت کے زیر اثر آپ نہیں چاہتے کہ یہ
یہ بالکل بھی کسی شکل میں گمراہی کی طرف چلے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی معاشرے میں لوگوں کے ساتھ. آپ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ لوگ گمراہی کی طرف. گمراہی سے نکالنے کے لیے آپ نے پوری جد و جہد کی. ان کو توحید سکھائی, معاف کرنا سکھایا, معافی لینی سکھائی, توبہ سکھائی, توبہ کرنی سکھائی, بانٹنا سکھایا, اخوت سکھائی. یہ ساری چیزیں پھر یہ محبت ہی کے زیر اثر ہے کہ آپ نے لوگوں کی روحانی تربیت کی, روحانی علاج کیا, جسمانی تربیت کی, جسمانی علاج کیا. آپ مجبور کرتے, لوگوں کو حکم فرماتے کہ گھوڑ سواری کرو, نیزہ بازی کرو, تیراکی کرو, دوڑے لگاؤ تاکہ آپ کی فزیکل فٹنس ہو جائے. ذکر کی تلقین فرماتے. ذکر وہ سوچ ہے, وہ طریقہ ہے جس سے روح طاقتور ہوتی ہے, آپ روحانی طور پہ طاقتور ہوتے ہیں. اس کی ٹریننگ بھی دی. اگر محبت نہ ہوتی آپ کو اللہ کے بندوں سے تو یہ سب کچھ آپ کرتے. یہ تبھی کیا ایک خاص محبت کے زیر اثر, اور وہ جو آپ کے نام میں شامل. یہ سارا جو کچھ آپ کی تبلیغ دین ہے, جو آپ کا دین کو پھیلانا ہے, اللہ کے احکامات کو پھیلانا ہے, لوگوں کے ان کے حقوق لے کے دینا ہے, عزت نفس ان کی اس کو محفوظ فرمانا ہے, ان کے جذبات کا احترام کرنا ہے, ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ہے. یہ سب محبت کے ذریعے. نہ آپ نے کبھی کسی پہ طنز کیا, نہ کبھی کسی پر لعنت کی, نہ کسی پر غصے. آپ کا یہ جملہ کمال کا جملہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو, بھلے وہ ظالم ہو یا مظلوم. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی, ظالم کی مدد سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا اپنے ظالم بھائی کی مدد بھی ہے کہ اس کو ظلم سے روک. یہ محبت کے انداز سے آپ نے سب کو اس طریقے سے ساتھ لے کے چلے. اور آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی کے پیٹ پہ ایک پتھر ہوتا تو میرے آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر, تاکہ یہ احساس کسی کو نہ ہو کہ انہوں نے تو کھا پی لیا ہوگا ہم بھوکے. یہ بتایا کہ ایکویلٹی کے ساتھ اکٹھے چلنا ہے, پروگرام کے ساتھ چلنا ہے, قربانی دے کے چلنا ہے, لوگوں کی صحیح معنوں میں محبت کرنی ہے, محبت کا اظہار نہیں کرنا. ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں مگر جو ضرورت مند ہے, جو پریشان حال ہے, اس کے ساتھ کندھا نہیں جوڑتے, کبھی کندھا نہیں جوڑتے. تو رسول اللہ سے اس محبت کو سیکھیں جو ان کو مخلوق سے ان کے نام کا حصہ, کہ کندھا جوڑنا ہے کمزوروں کے ساتھ, مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ, بیماروں کے ساتھ, مقروضوں کے ساتھ, پریشان حال لوگوں کے ساتھ. اگر طریقہ رسول, وہ چوتھا لفظ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں عبارت ہے, وہ دال ہے. آخری لفظ جو ہے وہ دال ہے. یہ بھی معنی رکھتا ہے. محبت کا اظہار ہو گیا اللہ سے, اللہ کی تعریف لوگوں کو سکھا دی گئی, اللہ نے حمایت کی, ہدایت پہ قائم کیا, آپ کے ہیبت پیدا کی, لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام پیدا کیا, پھر آپ کے دل میں تیسرے میم کے تحت لوگوں کی محبت پیدا کی, اپنی محبت پیدا کی, مخلوق کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کی. مگر یہ سب کا مقصد کیا؟ ان سب کا مقصد رسول اللہ کے اسم گرامی کے آخری لفظ دال. اس سب چیزوں کا مقصد دعوت دین. دعوت دین آپ کی زندگی کا مقصود دعوت دین. اس سارے پروسیس کا مقصد دعوت دین. دال کو اللہ نے آخر میں رکھا, ناموں کی ترتیب ایسے بنائی, الفاظ کی ترتیب کو اس ڈھنگ سے پرویا کہ دعوت کا عمل آخر میں آ جائے کہ یہ سارے کام جتنے بھی ہیں یہ دعوت کے لیے. اگر دعوت کا کام ادھورا ہے تو یہ سب ادھورے ہیں. ان کاموں کی میچورٹی دعوت کے ساتھ. کوئی ایک فعل, ایک لمحہ آپ ایسا بتا سکتے ہیں کملی والے کی زندگی کا کہ جس میں دعوت نہ ہو؟ کاروان رکا ہوا ہے, رات کو جب غزوات میں آپ جاتے تھے علاؤ روشن ہے, اب دعوت کا انداز دیکھیے. ایک بچہ گم ہو گیا کیونکہ مستورات بھی ساتھ ہوا کرتی تھی, مرم پٹی کے لیے, کھانے پکانے کے بندوبست کے لیے, تو وہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی, الحمدللہ اس کا بچہ مل گیا. آپ نے فرمایا بتاؤ اگر اس عورت سے میں یہ کہوں کہ تو اس بچے کو اس علاؤ میں ڈال دے تو کیا یہ ڈال دے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں, یہ تو اپنے بچے کی محبت میں پاگل ہوئی پھرتی تھی, یہ اس کو آگ میں کیسے ڈال دے؟